نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حضرت آج کی یہ بابرکت اور روحانی محفل شہدائے کرب و بلا کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقاء جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے تکالیف اور مصائب کو گلے سے لگایا اور اپنا تن من دھن قربان کیا، ان کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی پیش کرنے کے لیے پاکستان اسلامک سینٹر کی انتظامیہ نے اس کا اہتمام کیا ہے اور ہر سال باقاعدگی سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے، اہل محبت خاص طور پر محرم شریف کے ان ایام میں ان کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں، اور یہ اہل محبت کا طریقہ انشاءاللہ تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، تو اہل سنت و جماعت کے طریقے کے مطابق ہم ان ایام میں اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، کربلا کے واقعات بھی سنتے اور سناتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ اپنے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور سب نے خود جواب دینا ہے۔ ہم جس کو صحیح اور درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ درست اور صحیح ہے، ہم اسی کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے نا فرقہ واریت، اس کو ختم کرنے کا لوگ بڑے بڑے نسخے پیش کرتے ہیں، فارمولے پیش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فارمولہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے عقیدے اور طریقے پہ کار بند رہے، دوسروں کو چھوڑ دے۔ بھائی ہر کسی کے جس کو درست اور صحیح سمجھتا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ سب نے قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ لٹھ لے کر کسی دوسرے کو اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرنا، یہاں سے فساد شروع ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، جس کو صحیح اور درست سمجھتا ہے اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے اور اس کی وہ تبلیغ اور تلقین بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے، بھائی ہاں یہ درست ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں، تم بھی اس کے مطابق چلا کرو۔ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے، رائٹ حاصل ہے کہ وہ جس کو درست سمجھتا ہے اس کے مطابق چلے اور دوسروں کو بھی مناسب طریقے سے اس کی تبلیغ اور تلقین کرے۔ ہم اہل سنت و جماعت
قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کو حق اور درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہم عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے ان کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول پیش کرنے کے لیے کہ ان کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے فضائل و کمالات بیان کیے جاتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے, نعت خوانی ہوتی ہے, ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں, ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. تو الحمدللہ پاکستان اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام اس محفل کے اندر ہم شریک ہیں. تو میرے لیے جتنا ٹائم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اشفاق صاحب نے مقرر کیا تھا اس توحید میں میرا خیال آدھا تو وہ گزر گیا ہے. باقی آدھے میں ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. الحمدللہ آپ حضرات نے حضرت قبلہ چشتی صاحب کا بڑا پرمغز خطاب جو ہے وہ آپ نے سماعت فرمایا. اس سے پہلے حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد نشائی صاحب اور حضرت علامہ حافظ محمد اشفاق صاحب کے بھی خطابات آپ نے سنے. میں صرف ایک حدیث پاک اور اس کے ضمن میں ایک بڑی ضروری بات عرض کروں گا. اہل بیت اطہار کی شان کے اندر بہت سی آیات قرآن پاک کی نازل ہوئی. ایک کا تذکرہ ایک واقعہ جو ہے قرآن پاک میں جس کا تذکرہ ہے حضرت قبلہ چشتی صاحب نے بھی بیان فرمایا, جس میں مباہلہ بھی ہوا یا مباہلہ کے متعلق جو آیات ہیں. بہت سی اور بھی آیات ہیں, بہت سی اور بھی احادیث ہیں کہ جن کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کا تذکرہ ہے, ان کی محبت کی تلقین کی گئی ہے اور ان کی شان کو بیان کیا گیا. بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں بیان کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ تھا, حضور کے ساتھ مدینہ منورہ کے بازار میں کسی کام کے لیے گئے ہوں گے. وہاں سے چلتے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے, ساتھ میں حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. ظاہر بات ہے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو حضور نے پکارا کہ میرا بیٹا کہاں ہے, بچہ کہاں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت حسن مجتبیٰ کو حضور بلا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ذرا دیر ہوئی ان کے آنے میں. قیاس یہ ہے کہ ان کا منہ وغیرہ بلایا جا رہا تھا اندر. فرماتے ہیں وہ پھر حضرت امام حسن دوڑتے ہوئے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو پھیلا دیے. ادھر سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنے بازو پھیلا دیے. اب نانے اور نواسے کی ملاقات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضور نے بھی بازو پھیلا دیے, حضرت امام حسن نے بھی بازو پھیلا دیے. حضور نے ان کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہم انی احبہ فاحبہ. یا رب ذوالجلال میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ میرا پیارا ہے, تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ, یہ میرا پیارا ہے, تو اس کو اپنا محبوب بنا لے, اور جو جو اس سے پیار کرے, جو جو اس سے محبت کرے, تو اسے بھی اپنا پیارا بنا لے. تو اہل بیت اطہار کی محبت حضور نے فرمایا یہ میرے پیارے ہیں, یا رب ذوالجلال تو ان کو اپنا پیارا بنا لے, اور جو ان سے محبت کرے تو انہیں بھی اپنا پیارا بنا لے. تو اسی محبت کی وجہ سے ہم یہاں اکٹھے ہوئے نا. یہی محبت ہے انشاءاللہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا. تو حضور نے عرض کیا یا رب ذوالجلال یہ میرا پیارا ہے, تو اسے اپنا پیارا بنا لے, اور جو جو ان سے محبت کرے تو انہیں بھی اپنا پیارا بنا لے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ اس دن کے بعد حضرت امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ پیارا میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں. تو ان کی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم, حضور کی دعا ان کے محبین کے لیے. لیکن ایک اور حدیث پاک دیکھیے, آج دنیا میں
برابری کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جی سارے انسان برابر ہیں، سب انسان برابر ہیں بھائی، لیکن ایک ہوتا ہے کہنا اور ایک ہوتا ہے کر کے دکھانا۔ آج دنیا میں بڑے دعوے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں بھائی، سب انسان برابر ہیں، خلائق کو ہینڈلنگ ایکول رائٹس کی بات ہوتی ہے، لیکن عملاً کیا ایسے ہو رہا ہے؟ ایک طرف تو کسی ایک آدمی کو ذرا خراش آتی ہے تو پوری دنیا کا میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور ایک طرف 35 دن ہو گئے لوگ بھوک سے، پیاس سے، بیماریوں کی وجہ سے وہاں دوائیاں نہیں پہنچتی، ان کا کیا حال ہے؟ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ تو کیا یہی ہے برابری؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی افریقہ کے جنگل کے اندر خبر آئے نا جی کہ وہاں پانی نہیں ہے اور جانوروں کی زندگی خطرے میں ہے، تو ساری دنیا کی تنظیمیں دوڑ پڑے گی، چلو بھائی دوڑو، ان جانوروں کو بچاؤ، نکالو وہاں سے، کہیں اسی جگہ پہنچاؤ جہاں پانی ان کو ملے۔ ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف وہ انسان کشمیر میں جن پہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جن کے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، اور پھر کہتے ہیں کہ برابری، سب انسان برابر ہیں بھائی، ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ نہیں، یہ صرف کہنے کی بات ہے، عملاً نہیں ہو رہا۔ عملاً کر کے دکھایا ہے تو ہمارے آقا نے کر کے دکھایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ حضور کے غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، متبنہ بنا لیا۔ تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید، اور یہ سیاہ فام تھے، سیاہ رنگ تھے، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی وہ سیاہ فام تھی، تو اس لیے یہ بھی سیاہ فام تھے، سیاہ رنگ کے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے تھے، وہاں غلاموں پہ کرم ہوتا ہے، تو غلام زادہ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی والحسن، کہ حضور ایک ہاتھ میں مجھے پکڑتے تھے اور ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو پکڑتے تھے۔ بعض لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک کندھے پہ حضرت اسامہ کو سوار کرتے تھے، ایک پہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو، لیکن وہ یعنی خلاف عقل کے خلاف ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی عمر تو 3 4 5 6 سال میکسیمم، حضور کے وصال کے وقت تقریباً 5 سال تھی، اور حضرت اسامہ بن زید وہ جوان تھے، حضور کے زمانے میں بھی لشکر کے امیر بن کے جاتے تھے، تو وہ تھوڑا سا یعنی درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے جو بخاری شریف میں کہ ایک ہاتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور دوسری طرف دوسرا ہاتھ جو ہے حضرت اسامہ بن زید ان کا پکڑتے، اور حضرت اسامہ بن زید خود راوی ہیں کہ ایک طرف حضرت امام حسن مجتبیٰ اپنا نواسا بیٹی کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف غلام کا بیٹا سیاہ فام اس کو پکڑا ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما، پہلی حدیث میں تھا نا کہ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہ حضرت امام حسن، یہاں احبہما کہ یا رب ذوالجلال میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا رب ذوالجلال تو بھی ان دونوں کو اپنا پیارا کر لے، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نہ صرف ان کو اپنا پیارا بنا لے، جو بھی ان سے محبت کرے تو ان کو اپنا پیارا بنا لے۔ تو یہ ہے خلائق بہانڈلنگ، یہ ہے ایکول رائٹس۔ باقی لوگوں نے صرف دعویٰ کیا ہے، لیکن ہمارے آقا نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو سارے انسان برابر ہیں، ایک طرف میری بیٹی کا بیٹا ہے، نواسا ہے، اور ایک طرف میرے غلام کا بیٹا ہے، سیاہ فام ہے، لیکن دونوں کو برابر رکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کی سیرت، اور یہ ہے کہ حضور نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھایا ہے۔ آج
دنیا کے منہ پہ ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ دیکھو اتنے انسان، لاکھوں انسان، ان کو اس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے اور کوئی آدمی بولنے کا نام نہیں لے رہا. یہ کیا ہے؟ یہی کربلا ہے کہ ایک طرف ان کے مفادات ہیں، یہ انڈیا کے اندر پوری دنیا کے مفادات ہیں، اگر ہم نام لیں گے تو ہمارے مفادات پہ زد پڑے گی، اس لیے مرنے دو بھائی. کون سے وہ یعنی ان کو انسان، یہاں تو جانوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے جی، دیرن بس خرم، کہ جانوروں کو بچایا جائے، درختوں کو بچایا جائے، لیکن وہ انسان ہیں اور ان کے حق میں کوئی دنیا کی مہذب دنیا کہنے والی آواز نہیں اٹھا رہی، خاموش بیٹھی ہوئی ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جی، انسان برابر ہے. برابری کر کے دکھائی ہے تو ہمارے آقا نے دکھائی ہے کہ سب کو برابر جو کہا ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صدقے میں ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.